السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں چیف ویب جو ہیں، پنجاب اسمبلی کے جو چیف ویب ہیں رانا شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آنکھ کا ان کا معاملہ جو ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے۔ ان کے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ 85% آنکھ جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، بعد میں ڈاکٹرز نے کہا کہ آنکھ ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ کیا تھا اور پی ٹی آئی اس پہ کیا حکمت عملی عید کے بعد بنا رہی ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیں جی، ہماری تو وہی بات ہے جو سلمان وکیل صاحب نے کی تھی، سلمان صاحب نے، تو انہوں نے کہا تھا ان کی آنکھ 85% خراب ہوگی، انہوں نے خود بتایا۔ باقی یہ جو سرکاری ڈاکٹر ہیں اور یہ سرکاری جو ہیں چینلوں پر چلایا جا رہا ہے کہ یہ جی ان کی 70% ٹھیک ہوگی، 80%، یہ ساری جھوٹ باتیں ہیں۔ تو اب کسی کی نہ بہنوں کو ملاقات کرنے دیجیے، اور یہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ کلاٹنگ ہو کیوں رہی ہے، تو یہ خبر باہر نہ آ جائے، تو ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ان کی فیملی کے سامنے علاج ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ اور ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی میں نے گوہر کو فون کیا وہ ملے۔ دیکھیں، جو گھر والوں کے جو کام ہے انہوں نے کرنے ہیں، جو پارٹی کے کام ہے وہ گوہر صاحب نے کرنے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا، اس کے بعد اب انہوں نے کہا جی رمضان ہے تو ابھی رہنے دیں، عید کے بعد کا کوئی پلان رکھا ہے، ایک رہائی فورس بھی بنائی گئی ہے۔ یہ رہائی فورس کیا ہے؟ کوئی آپ لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے رہائی کروائیں گے؟ کیسے رہائی کی؟ دیکھیں جی، ابھی پنجاب میں تو کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، کوئی ایسا، نہ اپوزیشن لیڈر معین قریشی صاحب نے ہمیں کوئی کہا کہ فورس کو بنانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے ادھر۔ باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اچک زئی صاحب کہیں گے نا، وہ کہہ دیں گے دھرنا شروع کر دو، تو اسی وقت شروع ہو جائے گا۔ عید کے بعد کا کوئی پلان ہے؟ آپ ایک سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، عید کے بعد پی ٹی آئی کیا دوبارہ سڑکوں پہ ہوگی؟ کیا حکمت عملی ہے عید کے بعد کی؟ یہ محمود اچک زئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ رمضان میں بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ان کے اوپر ہے وہ کب کریں گے، کیونکہ خان صاحب نے مینڈیٹ ان کو دیا ہوا ہے۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے جتنی رہائی کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کی اور کسی نے نہیں کی، تو آپ کی ہی پارٹی کا ایک رہنما یہ بات کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں حقیقت ہوگی۔ اور دوسرا، جو علی امین گنڈا پور کی آپس میں بہنوں کے ساتھ ایک ٹکرار نظر آتی ہے، آپ پنجاب اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں اس کو کیسے دیکھیں؟ یہی ہماری اصل بات ہے جو آپ نے کر دی ہے، کیا؟ اور ایاز صادق صاحب نے بھی کر دیا، گنڈا پور نے بھی کی، انہوں نے محسن نقوی صاحب نے بڑی کوشش کی ہے۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں یا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ججوں کے تھرو انصاف لے کر چھوٹنا ہے، میں نے ڈیل نہیں کرنی، تو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کرو، یہی اصل میں فرق ہے۔ وہ خان کہتا ہے کہ میں اس ملک میں جو ہے انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں جو ہے عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں گا، تو وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے ماضی میں بھی بڑی پیشن گوئیاں کہیں کہ عمران خان صاحب اب باہر آ رہے ہیں، دسمبر میں باہر آ رہے ہیں، اب کوئی آنے والے دنوں میں تو ماحول بھی بن گیا تھا اور ڈیل کی باتیں چلی، کسی نے کہا بنی گالہ منتقل ہو رہے ہیں، کسی نے کہا بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں کیا خبریں ہیں؟ خان صاحب کو کوئی باہر آنے کے چانس بن رہے ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پیشن گوئیاں کی دوسرے کو، دیکھیں میں عدالتوں سے ہمیشہ انصاف ہی سمجھتا ہوں کہ ملے گا، تو میں نے عدالتوں میں، اب عدالتیں سال 1.5 سال کیس نہ سنیں تو نہ لگائیں اس میں۔ اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب اگر خود وہ جیسے ان کو آفریں، اگر آج شام کو پیر والے دن وہ بنی گالہ شفٹ ہونا چاہیں تو آج ہو سکتے ہیں، یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اس نظام پر، اس ملک پر کہ شاید یہاں پر انصاف ہو، لیکن آگے ہمارا انصاف جو ہے دنیا میں آخری نمبر پر ہے، اس سے نیچے جا نہیں سکتا، تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے حوالے سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پنجاب کی جو پی ٹی آئی ہے اس طرح متحرک نہیں ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ چیف ویب ہے، تمام ایم پی ایز کا آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، کون آیا کون گیا، حاضری کا بھی، تو اس حوالے سے سوال آپ سے پوچھیں۔ دیکھیں جی، آپ نے کئی دفعہ ادھر باہر صحافیوں نے کہا جی ہمیں اس نے کہہ دیا جی، اس نے کہہ دیا جی، پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن گیا جی، اتنے لوگ جا رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں، ابھی تک ایک آدمی کو نہیں توڑ سکے۔ یہ بالکل ڈٹ کر کھڑے ہیں، خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے موقع پر ابھی 4 ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ کل رہا ہو کر ہیں۔ صوبہ پنجاب ہے، یہ اس وقت ظلم و تشدد جو رمضان میں ہو رہا ہے، جس طرح سے موٹر سائیکل والوں سے 2-2 5-5 ہزار روپیہ لے رہے ہیں، چلان کر رہے ہیں، جس طرح سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جس طرح سے گوشت، آٹا، دال، چینی، ہر چیز مہنگی مل رہی ہے، سبزیاں مہنگی مل رہی ہیں، کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے، پیرا فور صرف اور صرف کمیشن ایجنٹ بن کے رہ گئی ہے،
تو اس میں پنجاب جو ہے بالکل اس وقت جو ہے ہر لحاظ سے یہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر کرائسس ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے رانا شہباز صاحب کی، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر آج ابھی چاہیں بنی گالہ منتقل ہونا تو وہ پیر کو ہی شام کو آج کے دن ہی منتقل ہو سکتے ہیں، کہ ان کے اپنے اوپر منحصر کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو رہی پنجاب کی، تو وہ جو ہے صورتحال انہوں نے بتائی آج